النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، یہ آپ کی اس مسجد میں دوسرا درس ہے، غالباً پہلے بھی آئے ہیں پروگرام میں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ جو باتیں آپ کے سامنے کروں، اللہ حق سچ کہہ سکنے، صحیح طرح قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادت اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں پیدا فرمایا، اور مقصد یہ پیدا کرنے کا کہ صرف اور صرف عبادت اللہ کی جائے، اللہ کی عبادت ہو۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ہمارا حاجت روا، ہمارا مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، بنی بگاڑنے والا، اگر ہم دیکھیں ہمارے حاجات کو پورا کرنے والا، ہر جگہ سے، ہر حالت میں، ہر وقت سننے والا ہماری پکار کو، وہ اللہ کی ذات ہیں۔ ہمارا ٹھکانہ، ملجا، مأویٰ اللہ کی ذات ہیں، تو پھر عبادت بھی صرف اللہ کی جائے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہو، کیونکہ بندے کو، انسان کو پیدا اس لیے کیا الا لیعبدون، کہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میری بندگی کریں، وہ غیر اللہ کی عبادت اور بندگی نہ کرے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، قرآن کریم سورہ مومن 24ویں پارے آیت نمبر 60 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس میں اللہ رب العزت نے انداز کس طرح اختیار کیا ہے آپ دیکھیے۔ فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ تمہارے رب نے کہا ہے ادعونی، مجھے پکارو، یعنی ہر حال میں مجھے پکارو، محفل میں ہو یا حضر میں ہو، سفر میں ہو، تنہائی میں ہو، یا رات کے وقت مجھے پکارو، دن کے وقت پکارو، اندھیرے میں پکارو، اجالے میں پکارو، ہر حال میں مجھے اگر پکارو گے، اللہ فرماتے ہیں استجب لکم، میں تمہاری پکار قبول کرتا ہوں۔ میں ہر صورت کیا کرتا ہوں؟ میں تمہاری پکار قبول کرتا ہوں۔ اور جو اللہ کی پکار، اللہ کو نہیں پکارتے ہیں، اللہ فرماتے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اللہ فرماتے بے شک وہ لوگ یستکبرون عن عبادتی، جو میری پکار سے تکبر کرتے ہیں، جو میری پکار سے منہ پیر لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں سیدخلون جہنم، ان قریب یہ لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، داخرین، ذلیل و رسوا ہو کے۔ یہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ ذلیل و رسوا ہونے کے بعد انہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، دھکیل دیے جائیں گے ذلیل و رسوا ہو کے۔ ٹھیک ہے، اللہ ہمیں بچائے۔ تو اللہ کی عبادت کی جائیں، اور اللہ ہر وقت اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ رات کے وقت وہ اپنے رحمت کے دامن پہ لا کے اعلان کرتا ہے
کہ ہے میرا کوئی بندہ جو دن کے اجالے میں گناہ کر کے آیا ہو، دن کے اجالے میں اس نے نافرمانیاں کی ہو، دن کے اجالے میں اس نے اس قرآن کی مخالفت اس سے ہوئی ہو، اس سے سنت کی مخالفت ہوئی ہو، اور رات کے اندھیرے میں آ کے وہ مجھے پکاریں، اور رات کے اندھیرے میں وہ مجھے منا لے، وہ میں مان جاؤں، وہ آ جائے رات، اور دن کے وقت اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جس نے رات کے اندھیرے میں گناہ کیے ہوں، جس نے رات کے اندھیرے میں نافرمانیاں اس سے سرزد ہوئی ہوں، تو ہے میرا بندہ کوئی کہ دن کے اجالے میں مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں۔ ہے کوئی بندہ دن کے وقت ہاتھ پھیلا کے رحمت کے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آ گیا اور سامنے بیٹھ کے سوال کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹا، اور کیا کہتا ہے؟ این ربی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارا رب کہاں ہے؟ اقریب فنناجیہ ام بعید فننادیہ، ہمارا رب کہاں ہے؟ ہمارا رب قریب ہے تو تب بھی بتا دیتا کہ ہم آہستہ آہستہ رب کو پکارے، رب کو منا جائیں، اور ام بعید، یہ رب دور ہے، فننادیہ، اگر دور ہے تب بھی بتاتا کہ ہم آواز لگا کے رب کو پکاریں، ہم زور زور سے رب کو پکاریں، بتا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جواب دینے سے پہلے اللہ رب العالمین نے آسمان سے جواب دینے میں فیل کر دیا، اور کیا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، میرے پیغمبر جب میرے بندے میرے متعلق تم سے سوال کریں، قرآن کریم کے اندر 14 مقامات پہ یہ لفظ آئے اذا سے، یعنی بندوں نے جب سوال کیا تو اللہ فرماتے قل، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، قل کے ساتھ جواب دیا اللہ نے۔ جب کسی نے سوال کیا، کسی کے یہ سوال کرتے ہیں یسألونک عن الاحلہ، یہ چاند کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس، میرے پیغمبر کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یسألونک، یہ تم سے سوال کرتے ہیں ماذا ینفقون، کی کیا خرچ کریں، قل، تو میرے پیغمبر جواب دیجئے کہ جو مال سے بچ جائیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ یعنی 14 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں بندوں نے سوال کیا ہے، اللہ نے قل سے جواب دیا ہے کہ قل، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، لیکن یہاں پہ ایک مقام ہے کہ بندوں نے سوال کیا ہے اللہ کے بارے میں، تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہاں قل کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بندے نے میرے متعلق سوال کیا ہے، اب مجھے بہتر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو اپنا پتہ خود بنفس نفیس بتا دوں، ٹھیک ہے، میں خود بندے کو اپنا پتہ بتا دوں۔ تو کیا فرمایا؟ اذا سألک عبادی عنی، میرے پیغمبر جب میرا بندہ میرے متعلق سوال کرے تو فإنی قریب، میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ اب آپ کہیں گے بھائی کتنا قریب ہے؟ قریب تو یہ مائک بھی ہے، قرآن کریم بھی میرا قریب پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کتنے قریب ہے رب؟ تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں اس کے رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور اس کے رگ حیات سے وہ زیادہ قریب ہونے کے باوجود میں بار بار یہ اعلان کرتا ہوں کہ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، کہ یہ جب بھی مجھے پکارے، ہر پکارنے والے کی پکار میں سنتا ہوں۔ اذا دعان، یہ مطلب نہیں ہے کہ آج دروازہ بند ہو گیا ہے، یہ مطلب نہیں کہ آج پیر صاحب چھٹی پہ جا چکے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ آج دروازہ بند ہو گیا ہے، نہیں، اذا کا مطلب علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ پکارے، رات میں پکارے، دن کے اجالے میں پکارے، ہر حال میں پکارے، میں اس کی پکار سنتا ہوں۔
اللہ فرماتے ہیں ہر حال میں پکارے، میں پکار سنتا ہوں، لیکن مانگنے کے بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں نا. ہم گلا کرتے ہیں بھئی اللہ دعا کرتے ہیں قبول ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں، ہم دعا مانگتے ہیں اور گنتے پروں کو کہ بھئی پنکھے کے ساتھ کتنے پر لگے ہوئے. ٹھیک ہے، یا پانوس ہو مسجد میں تو لائٹیں گننا شروع ہو جاتے ہیں بھئی کتنی لائٹنگ ہوئی ہے. تو پھر مانگنے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عورت کے غلام ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کو صحابہ کرام کے، ٹھیک ہے، جب ہم تذکرے کرتے ہیں تو ایسے ہی ہماری گردن اونچی نہیں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، بڑی مشکلات سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عورت کے غلام ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں. عورت کہنے لگی تو مسلمان ہو گیا ہے. عجیب، میں مسلمان ہو گیا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی ذرا میرے سوال کا جواب دینا. ما تقول فی اللات والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ لات اور عزیٰ جو بت جن کی وہ عبادت کرتی، ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جو کیا کہتے ہیں، صنمان اب کمان لا یسمعان لا ینفعان ولا یضران. کہنے لگے یہ تو بت ہیں نہ جو دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، اگر تم ماتھے رگڑے سجدے کریں یہ تجھے نفع نہیں دے سکتے ہیں، اور اگر بالفرض تو ان کی عبادت چھوڑ دے تجھے ضرر بھی نہیں دے سکتے ہیں. تو کیا توحید بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کی مثالیں آپ دیکھیے. ٹھیک ہے، یہ تو دو بت ہیں نہ جو دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں. عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اور اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ سورہ یوسف میرے سامنے آیت نمبر 108 میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، لوگو یہ میرا راستہ ہے، اور أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اور راستہ کیا ہے کہ میں خالص اللہ کی طرف پکارتا ہوں، یعنی بلاتا ہوں تمہیں خالص اللہ کی طرف. میری دعوت کیا ہے؟ وہ خالصتاً اللہ کی طرف ہے، اور ہر نبی نے اللہ کی طرف دعوت دی ہے. یہ میرے سامنے سورہ یوسف میں آیت نمبر 108 میں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ راستہ ہے ادعو الی اللہ، میں صرف اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، دعوت دے رہا ہوں. علی بصیرتن، اور ایسے اندھیرے میں سوٹے نہیں مار رہا ہوں. علی بصیرتن، بالکل واضح اور پکی دلیل کے ساتھ رب کی طرف دعوت دے رہا ہوں. میرے پاس دلیل بڑی مضبوط ہے. یعنی بعض لوگ کام کرتے ہیں پتہ نہیں میں ٹھیک کرنا یا غلط کرنا. ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے، خود پہ اعتماد اتنی زیادہ ہے. یعنی اعلیٰ بصیرتن، بالکل پکی دلیل کے ساتھ اللہ کی طرف میں بلا رہا ہوں. ٹھیک ہے، پکی دلیل ہے. اور انا ومن اتبعنی، اور میں اور جنہوں نے میری اتباع کی ہے، یہ سب ہم اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. یعنی میں اور میرے یار صحابہ کرام اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. اب اگر ٹھیک ہے آپ دیکھیے، میں ومن اتبعنی، اور جنہوں نے میری اتباع کی. اور یہی بات پھر دیکھیے، یہ میرے سامنے 29واں پارہ ہے، اور اس میں سورہ مدثر میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، اے میرے پیغمبر، کمبل اوڑھنے والے میرے پیغمبر، اے چادر اوڑھنے والے میرے پیغمبر، قم، کھڑے ہو جائیے. یعنی اب آرام کا وقت نہیں ہے. یہ پہلی وحی کے بعد جب یہ سورت اتری یا ایھا المدثر، اے میرے کمبل اوڑھنے والے پیغمبر، اے میرے پیارے پیغمبر، میرے محبوب پیغمبر، قم، کھڑے ہو جائیے. اب لیٹنے کا وقت نہیں ہے، اب بیٹھنے کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب تو نے مکے کے بازار میں جا کے توحید کا اعلان کرنا ہے. اب تو نے مشرکین کے بیچ میں جا کے وحدانیت کا اعلان کرنا ہے. اور اسی طرح ہوا کہ اللہ کے پاک پیغمبر آتے ہیں اور سب سے پہلے آپ اعلان کرتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں، میری قوم، میری برادری، کہہ دو لا الہ الا اللہ،
اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی مشکل کشا، حاجت روا نہیں ہے الا اللہ، اگر ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، لوگوں سے اعلان کرتے ہیں لوگوں یہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لوگوں یہ کلمہ پڑھ لو کامران ہو جاؤ گے، اسی کلمے میں تمہاری کامیابی چھپی ہوئی ہے، اسی کلمے میں تمہاری کامرانی پنہا ہے، یہ کلمہ پڑھ لو پوری دنیا پہ حکومت کرنے لگ جاؤ گے، بادشاہت چاہتے ہو، حکومت چاہتے ہو، لا الہ الا اللہ کو منشور بنا لو، عرب و عجم تمہارے تابعدار ہو جائیں گے، ہر چیز تمہاری غلامی کرنے لگ جائے گی۔ یہ دعوت جب دی تو کیا فوراً مشرکین نے کیا؟ وہ پتھر مارنے شروع ہو گئے اور آپ کے وجود لہو لہان ہو رہا ہے۔ اتنے میں ایک بندہ دور سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور یہی ایک آواز لگائے جا رہا ہے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے ظالم ہویا ایسے بندے کو مار رہے ہو جس کی زبان پہ ایک ہی کلمہ ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور یہ بندہ کون ہے؟ اور کوئی نہیں، آقا کے یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ہی کلمہ کہے جا رہے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، آیا ایسے بندے کو مار رہے ہو، ایسے بندے کو قتل کر رہے ہو جس کی زبان پہ ایک ہی کلمہ ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعوت تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر قم فانذر وربک فکبر، یہاں پہ مفعول کو مقدم کیا ہے، طلباء جانتے ہیں، یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ فکبر ربک، ہاں بڑائی بیان کر اپنے رب کے، ٹھیک ہے، نہیں، رب کا نام پہلے لیا، میرے پیغمبر کھڑے ہو جائیے، فانذر ڈرا دیجئے لوگوں کو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اپنے رب کی بڑائی بیان کی، یا مفعول کو پہلے ہی اس لیے ذکر کیا ہے کہ میرے پیغمبر یہاں کوئی لات و منات کی بڑائیاں بیان کر رہا ہے، کوئی عزا کی بڑائیاں بیان کر رہا ہے، کوئی حبل کی اور نائلہ اور اصحاب کی بڑائیاں بیان کر رہا ہے، لیکن وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ میرے پیغمبر اگر آپ نے بڑائی بیان کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ صرف کس کی بڑائی بیان کرنی ہے؟ صرف اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، تو اس لیے فرمایا قم فانذر وربک فکبر، تو کیا فرمایا وقال ربکم ادعونی، اور تیرے رب نے کہا ہے مجھے پکارو، استجب لکم میں تمہاری پکار قبول کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن طریقہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور حجاج ابن یوسف کہتے ہیں جا رہا تھا، ایک بندہ طواف کر رہا تھا، ٹھیک ہے، تو اللہ سے مانگ رہا ہے یا اللہ میری بینائی واپس آ جائیں، آنکھیں، ٹھیک ہے، آنکھیں کام نہیں کر رہی ہے، مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حجاج ابن یوسف نے دوسرے دن پھر دیکھا اسے، یہی دعا کیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے دن حجاج نے کہا بھائی کل اگر تیری آنکھیں واپس نہیں دی تھی نا اللہ نے، پھر میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ یہ بندہ سجدے میں گرا کہ یا اللہ پہلے تو میری آنکھیں نہیں تھی، کل تو سر بھی جا رہا ہے، کیونکہ حجاج نے یہ چیلنج دیا ہے اور یہ بات کی ہے، اب مجھے آنکھیں ملنی ہی چاہیے۔ اب جب دل سے دعا کیا، گڑ گڑایا اللہ کے سامنے، جب کل حجاج ابن یوسف آیا تو کہنے لگا مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، حجاج جو کہو گے مجھے نظر آتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرا سر قلم نہیں کر رہا تھا، تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب تجھے ڈر لائق ہوا نا، تو نے دل سے جب دعا کی تو اللہ نے دی کہ نہیں دی۔ اسی طرح حضرت زنیرہ، یہ ابو جہل کی لونڈی ہے، لونڈی جانتے ہیں نا، غلام جو ہوا کرتے، ٹھیک ہے، ابو جہل کی لونڈی ہے، اسلام قبول کرتی ہے۔ ابو جہل نے کہا اسلام تو قبول کر لیا ہے، پہلے بڑا لحاظ رکھتا، لیکن اس کے بعد تو میرے ظلم و ستم جانتی نہیں میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے کہا کیا کرو گے، آخر کار موت ہی ہے نا، آ جائے، ہمیں کیا موت سے ڈرنا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو ڈر ہی ختم ہو گئی۔ میرے ایک استاد ہے، وہ جیل سے واپس آئے نا، تو میں ان کے پاس گیا ہوں، میں نے کہا استاد جی ابھی ذرا احتیاط کریں نا، تو انہوں نے کہا کہ وفا بھی دیکھ لی ہم نے، جفا بھی دیکھ لی ہم نے، بڑی مشکل تو یاروں کی ادا بھی دیکھ لی ہم نے، اور بڑا چرچا سنا تھا حاکم کی سزاؤں کا، قید و قفس میں جا کے سزا بھی دیکھ لی ہم نے، جزا بھی دیکھ لی ہم نے، ٹھیک ہے، ابھی کیا ڈر ہے، پہلے ڈر تھا کہ جائیں گے تو کیا ہوگا، کیا ٹھیک ہے نا، ابھی تو یار سب کچھ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو ظلم و ستم ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، ابھی کیا کرو گے، موت ہی آ جائے گی بس۔
ایک دن بڑا ایک زوردار چیز اٹھا کے سر پہ دے مارا، جس کے ساتھ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ابو جہل نے کہا جس رب پہ تو ایمان لائی ہے اب اس سے مانگ کے یہ تیری آنکھیں واپس دے۔ وہ زمین پہ گری اور اس نے کہا کہ اللہ پہلے میں نے کوئی شکایت نہیں کی، بڑے ظلم و ستم کیے اس نے، لیکن کوئی شکایت نہیں کی، آج تیری ذات پہ انگلی اٹھانے والے نے انگلی اٹھا دیے، اب اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک میری آنکھیں واپس نہ آ جائے۔ تو جب سر زمین سے اٹھاتی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ پہلے والے نظر سے زیادہ اللہ نے نظر عطا کی۔ ٹھیک ہے، بندہ دل سے مانگے نا تو اللہ کیوں نہیں عطا کرتا ہے، اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان ربی لسمیع الدعا، میرا رب ہے جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ 5 وقت کا نمازی ہو۔ یہ بات یاد رکھیں، 5 وقت کا بندہ نمازی ہو تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ جب دعا مانگے گا اس کی دعا رب قبول کرتا ہے، اس میں اللہ تقوی پیدا کرتا ہے۔ اور نماز اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت پر نماز جو ہے مومنین پر، اللہ نے پچھلا درس ہمارا نمازی کے متعلق ہوا۔ نماز وہ عبادت ہے جس کے متعلق سب سے پہلے نمبر پہ سوال ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک نکل آئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک نکل آئیں گے، اور اگر نماز میں بگاڑ ہے تو پھر باقی کیا کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ پہلی پوڑی ہے، اس میں فیل ہو گیا تو پھر آگے کیا حالت ہوگی؟ ٹائم پہ نماز کے لیے پہنچا کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیے، دعائیں مانگیے، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے یا نہیں قبول ہوتی۔ ٹھیک ہے، دعا قبول ہونے کی کوئی صورت نہیں ہوتی کہ کوئی دم یا سینگ اس کے ساتھ ہوگا اور سامنے کوئی شکل آ رہی ہوگی کہ یہ دعا کی قبولیت ہے۔ دعا قبول ہو جاتی، بعض دعائیں آخرت کے لیے بھی ذخیرہ بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں اگر قبول نہ بھی ہو، مثال کے طور پہ اس کا ثمرہ نہ بھی نظر آئے بندے کو، تو آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتے ہیں۔ اور بندہ مثبت سوچے کہ میں دعا کرتا ہوں، میں اللہ سے ایک چیز مانگ رہا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، وہ مجھے اور کئی چیزوں کی شکل میں مل رہی ہے اس کا ثمرہ۔ مطلب بیماری نہیں آتی، کوئی ایکسیڈنٹ سے اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ کئی چیزیں اس طرح بندہ مثبت سوچے نا، منفی سوچنے کے بجائے۔ اس لیے عبادت ہو، دعا ہو، صرف اور صرف اللہ کی ہو۔ اور میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کے لیے شرط سب سے پہلی یہ کہ بندہ 5 وقت کا نمازی ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا